بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہیں بتایا گیا کہ وہ تو صرف ایک رکعت کی وتر پڑھتے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا اصاب انہ فقیہ، انہوں نے صحیح کیا اس لیے کہ وہ مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، ان کے اجتہاد میں اگر ایک رکعت وتر ہے تو ان کا عمل صحیح ہے۔ یہ دلیل بظاہر حضرات شوافی کی اور جمہور کی دلیل ہے وتر برکعتن کے اوپر، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر اس میں فقیہ غور کرے گا تو اسے پتہ چلے گا اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات شوافی کی دلیل نہیں ہے، یہ تو احناف کی دلیل ہے۔ کیسے کہ حضرت ابن عباس کو روایت کرنے والا حضرت امیر معاویہ کا یہ عمل اور بیان کرنے والا وہ نکیر کے ساتھ روایت کر رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں یہ خیر الصحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود ہے، لیکن جو شخص آ کے ان کو خبر کر رہا ہے وہ صحابہ کرام کی اکثریت کا عمل یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ ایک رکعت کا وتر پڑھتے ہیں۔ تعجب اس کو کیوں ہوا ہے؟ حضرت ابن عباس کو آ کے کیوں بتا رہا ہے وہ کہ حضرت امیر معاویہ ایک رکعت وتر پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ اس کا معمول نہیں ہے، وہاں پر معمول نہ ہونے کی وجہ سے وہ بتا رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ اس زمانے میں بھی صحابہ کرام کی بڑی تعداد وتر برکعتن کے قائل اور عامل نہیں تھی، تو یہ احناف کی دلیل ہے، بظاہر دیکھنے میں یہ جمہور اور شوافی کی دلیل لگتی ہے۔ باب القنوت، قنوت کے کئی معنی آتے ہیں لغت میں۔ قنوت کے معنی قیام کے بھی آتے ہیں اور طول قیام کے بھی آتے ہیں۔ قنوت کے معنی سکوت کے بھی آتے ہیں، خاموش رہنے کے معنی بھی آتے ہیں، یقوموا للہ قانتین، اور قنوت کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں۔ یہاں پر جو باب القنوت صاحب مشکات نے قائم کیا ہے، یہاں قنوت سب سے آخری معنی میں ہے، یعنی دعا کے معنی میں۔ قنوت یعنی وہ دعا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس میں کئی مسائل ہیں جو قابل ذکر ہیں اور احادیث میں اس کا آگے ذکر آئے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قنوت جو پڑھی جاتی ہے نماز میں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک دعائے قنوت جو وتروں میں پڑھی جاتی ہے، دوسری قنوت نازلہ، اور تیسری قنوت فجر۔ تیسری کون سی ہے؟ قنوت فجر، یعنی فجر کی نماز میں جو قنوت پڑھی جاتی ہے۔ قنوت نازلہ یہ تو وہ قنوت ہے، یہ وہ دعا ہے جو نماز میں اس وقت پڑھی جاتی ہے جب مسلمانوں کے اوپر کوئی شدید قسم کی مصیبت، بلا یا حرب اور جنگ آ جائے۔ یہ قنوت نازلہ اس وقت پڑھی جاتی ہے، حرب اور جنگ آ جائے، یہ قنوت نازلہ اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس کی مشروعیت پر تقریباً تمام ائمہ کا اتفاق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قنوت نازلہ نمازوں میں پڑھی ہے۔ ابتدا میں تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ 5 وقت کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اور یہ واقعہ ہے بئر معونہ کی بات کا۔ جب بئر معونہ میں 70 حفاظ صحابہ کرام کو مشرکین نے قتل کر دیا تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بددعا کے لیے قنوت نازلہ پڑھی تھی اور 5 نمازوں میں پڑھی تھی۔ پھر بعد میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں میں چھوڑ دی تھی اور صرف فجر کی نماز میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قاتل بئر معونہ، علی قاتل اصحابہ ببئر معونہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اندر دعائے قنوت پڑھی، یعنی قنوت نازل اور بددعا کی ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے بئر معونہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو 70 صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے چھوڑ دی اور صرف فجر کے اندر آپ آخر تک پڑھتے رہے، یعنی پھر آپ نے دعائے قنوت نازلہ فجر میں تو پڑھنے کا معمول رکھا جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا تھا، لیکن 5 نمازوں میں چھوڑ دی۔ اب یہ دعائے قنوت جو فجر کے اندر پڑھنے کا ذکر آ رہا ہے یا 5 نمازوں میں پڑھنے کا ذکر آ رہا ہے، تو احادیث میں اس تذکرے کی وجہ سے ائمہ میں اختلاف ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ان حضرات کے نزدیک 5 نمازوں میں دعائے قنوت
مصیبت کے نزول کے وقت کے نزدیک صرف جہری نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے، اور بعض کے نزدیک صرف امام احمد کے نزدیک صرف فجر کی نماز میں پڑھی جا سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تینوں روایتیں، ایک روایت ہے پانچوں نمازوں کی، ایک روایت ہے جہری نمازوں کی، اور ایک روایت ہے صرف فجر کی نماز کی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان آخری روایت کی طرف ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جو مفتابہی روایت ہے جس پر فتویٰ دیا جانا چاہیے وہ آخری روایت ہے، کیونکہ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صراحت ہے کہ آپ نے بعد میں پانچوں نمازوں میں یا جہری نمازوں میں چھوڑ دی تھی، اور صرف فجر کی نماز میں آپ نے قنوت کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ قنوت نازلہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل 1 مہینے تک پڑھنا ثابت ہے کہ آپ نے مسلسل 1 مہینے تک پڑھی۔ اس لیے فتویٰ اس پر ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت نازل ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ 1 مہینے تک پڑھی جائے۔ صرف ہم سنت کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 1 مہینے سے زیادہ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، عدم جواز نہیں ہے اس کا، لیکن سنت کا تقاضا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ 1 مہینے تک پڑھے صرف، اور اگر بعد میں وہ مصیبت اور وہ تکلیف اور وہ حرب جاری رہتی ہے تو تھوڑا وقفہ کر دے، 1 دن کا 2 دن کا، اور پھر دوبارہ 1 مہینے تک پڑھ لے، تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور مصیبت اور بلا کے باقی رہنے تک وہ سلسلہ دعاؤں کا وہ بھی جاری رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو ہو گئی کون سی قنوت؟ قنوت نازلہ۔ دوسری قنوت ہے دعائے قنوت جو وطروں میں پڑھی جاتی ہے، یہ کہلاتی ہے قنوت فی الوتر۔ قنوت فی الوتر کے بارے میں ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وطر کی نماز میں پورے سال پڑھی جائے گی یا کچھ دن تک پڑھی جائے گی، اس میں علماء کا فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ رمضان شریف میں اور رمضان شریف کے بھی صرف آخری عشرے میں پڑھی جائے گی، وطر میں صرف رمضان شریف میں پڑھی جائے گی اور رمضان شریف کے بھی آخری عشرے میں۔ اور امام شافعی کی ایک وجہ اور امام احمد کا ایک قول امام مالک کے ساتھ ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام شافعی کی ایک وجہ اور امام احمد ابن حنبل کا مشہور قول یہ ہے کہ یہ پورے سال پڑھی جائے گی۔ سمجھ میں آگئی بات؟ نہیں سمجھے؟ جو حضرات کہتے ہیں کہ صرف رمضان شریف میں پڑھی جائے گی اور باقی نمازوں باقی دن ایام میں نہیں پڑھی جائے گی، ان کا استدلال ان روایات سے ہے جس میں رمضان شریف میں قنوت وطر پڑھنے کا ذکر ہے، باقی میں ذکر نہیں ہے۔ حضرات احناف کہتے ہیں عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہوتا، اور باقی میں ذکر نہیں ہے۔ حضرات احناف کہتے ہیں عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہوتا، اور حضرات احناف کا اور جمہور کا استدلال 2 قسم کی روایتوں سے ہیں، ایک تو حضرات صحابہ کرام کے آثار، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایت، جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطروں میں دعائے قنوت پڑھنا قبل الرکوع روایت کیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھا کرتے تھے، اور وطر میں قبل الرکوع دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر مطلق ہے، وطر میں قبل الرکوع دعائے قنوت پڑھتے تھے، اس میں شہرن یا رمضان یا آخر عشرۃ رمضان کے کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ پورے سال کا عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 3 رکعت وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور اس میں دعائے قنوت قبل الرکوع پڑھتے تھے، دعائے قنوت قبل الرکوع پڑھتے تھے۔ یہ بھی چونکہ مطلق بتا رہا ہے کسی وقت کی تحدید کے بغیر، اس سے بھی حضرات جمہور استدلال کر کے کہتے ہیں کہ دعائے قنوت وطر میں پورے سال پڑھی جائے گی، وہ صرف رمضان یا رمضان کے آخری عشرے میں نہیں ہے، اس میں تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی پورے سال ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی سے آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ مسئلہ کہ یہ قبل الرکوع ہے وطر یا بعد الرکوع، یہ دعائے قنوت قبل الرکوع یا بعد الرکوع۔ حضرات احناف فرماتے ہیں قبل الرکوع ہے، اور یہ دو حدیثیں ان کی دلیل ہیں، حضرت ابی ابن کعب کی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، یہ دیکھو اس میں قبل الرکوع کا ذکر ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک فرماتے ہیں کہ بعد الرکوع ہے، لیکن حضرات احناف بعد الرکوع والی روایات کو محمول کرتے ہیں قنوت نازلہ پر،
بعد رکوع کی روایت جن سے استدلال کیا ہے حضرات کس کے اوپر؟ قنوت نازلہ کے اوپر۔ اب ان لوگوں کے لیے دعا، اور یہ سب مستضعفین من المسلمین تھے جو مکہ معظمہ میں مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت نازلہ پڑھ لیں، اور اس میں رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انجی الولید ابن الولید، یا اللہ نجات دے دیجئے کافروں سے ولید ابن الولید کو، سلمہ ابن ہشام کو، عیاش ابن ابی ربیعہ کو، اللہم اشدد وطأک علی مضر، یہ کفار مضر جو ہیں، یہ قریش مکہ جو ہیں، ان کے اوپر اپنی گرفت سخت فرما دیجئے، وجعلھا سنین کسنی یوسف، اور ان کے اوپر ایسا قحط مسلط فرمائیے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قوم کے اوپر 7 سال کا قحط آیا تھا۔ یجہر بذالک، اور یہ دعائے قنوت نازلہ آپ جہرن پڑھا کرتے تھے، اور بعض نمازوں کے اندر تو آپ کہتے تھے اللہم العن فلانا، اللہم العن فلانا، جو احیاء عرب کے جو قبیلے مسلمانوں کو زیادہ تنگ کر رہے تھے ان کے اوپر بد دعا بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئیں لیس لک من الامر شیء۔ اب یہ دوسری جو حدیث آ رہی ہے حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، اس میں 2 قنوت کا ذکر ہے، ایک قبل الرکوع پڑھا جاتا ہے، ایک بعد الرکوع۔ قبل الرکوع کے بارے میں حضرت انس نے فرما دیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے پڑھا تھا صرف، تو یہ کون سا قنوت تھا؟ بعد الرکوع والا۔ یہ کون سا قنوت تھا؟ قنوت نازلہ۔ اور قبل الرکوع والے قنوت کے بارے میں فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ، یہ کون سا قنوت ہے؟ قنوت فی الوتر۔ اسی کے اوپر عمل کر کے حضرات احناف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو رکوع قبل الرکوع وہ قنوت ہے وہ تو سارا سال ہے، اور وہ قنوت فی الوتر ہے، اور بعد الرکوع والا قنوت جو روایتوں میں آتا ہے وہ قنوت نازلہ ہے، قنوت فی الوتر نہیں ہے، جو فجر کی نماز میں صرف 1 مہینے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عاصم احول کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ بھئی دعائے قنوت کا مسئلہ کیا ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، رکوع سے پہلے پڑھی جائے یا رکوع کے بعد؟ قبلہ، انہوں نے فرمایا سارے سال تو قبل الرکوع پڑھی جائے گی، یہ فی الوتر ہے۔ انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا، صرف 1 مہینے آپ نے رکوع کے بعد پڑھی تھی، یہ کون سی قنوت تھی؟ قنوت نازلہ۔ یعنی بڑے بڑے حفاظ اور قراء تھے، 70 صحابہ کرام، انہیں بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے، فاصیبوا، انہیں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یدعو علیہم، ان کفار کے اوپر بد دعا فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلے تھا، سمجھ گئے، 5 نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے حضرات احناف کی امام اعظم کی ایک روایت اس کے مطابق ہے کہ 5 نمازوں میں یہ دعا پڑھی جائے گی۔ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، اور پیچھے جو لوگ تھے وہ آمین آمین کہہ رہے تھے، لیکن بعد میں یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فجر میں کر دیا تھا، باقی نمازوں میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ حضرت ابو مالک اشعری جو ہے نا، یہ تابعی ہیں، اپنے والد سے پوچھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جا رہی ہے اور مسلسل پڑھی جا رہی ہے، تو اس پر انہوں نے پوچھا کہ جی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے بھی نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، خلفائے راشدین کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، تو یہ جو فجر میں قنوت پڑھی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ پڑھتے تھے وہ لوگ؟ تو انہوں نے فرمایا اے بنیہ محدثن، اے میرے پیارے بیٹے یہ تو بعد کی ایجاد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فجر میں صرف 1 مہینے احیاء عرب کے اوپر بد دعا کرنے کے لیے آپ نے قنوت نازلہ پڑھی تھی، اب لوگ سمجھے نہیں ہیں، انہوں نے پورے سال کا معمول بنا لیا، پورے سال ہی پڑھتے ہیں دعائے قنوت فجر کے اندر۔ تو یہ احناف کی دلیل ہے اس بارے میں کہ فجر کی نماز میں کوئی دعائے قنوت نہیں ہے، ہاں کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو 1 مہینے کے لیے قنوت نازلہ پڑھی جائے گی۔ یہ سمجھ لیجیے قصہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے تمام مسلمانوں کو جمع کر دیا تھا حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے نماز پڑھنے پر، فکان یصلی بہم 20 لیلہ، انہوں نے مسلمانوں کو 20 راتوں تک نماز پڑھائی، اور ولا یقنط بہم الا فی النصف الباقی، اور دعائے قنوت صرف جو آخری باقی آدھی 10 دن تھے ان کے اندر پڑھائی۔ یہ حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے اس بارے میں کہ وطروں میں دعائے قنوت صرف رمضان میں اور رمضان کے بھی آخری عشرے میں پڑھی جائے گی، بھی ہم نے بتایا تھا نا، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، لیکن ہم نے بتایا کہ عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہوتا۔ یہاں پر جس قصے کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ قصہ سمجھ لیجیے، اس کا آگے مستقل باب بھی قائم کیا امام صاحب مشکات نے،
وہ قصہ یہیں پہ سمجھ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے رمضان شریف میں مسلمانوں کے لیے ایک اضافی نماز سنت قرار دی تھی، اور اس کا نام ہے تراویح۔ ہماری زبان میں ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تراویح۔ تراویح نام ہم نے اس کا اس لیے رکھا ہے کہ اس میں ہر 4 رکعت کے بعد آرام کیا جاتا ہے۔ ترویحہ یہ راحت سے نکلا ہے۔ ترویحہ کس سے نکلا ہے؟ راحت سے۔ ہر 4 رکعت کے بعد چونکہ اس میں کچھ دیر آرام کیا جاتا ہے، اس لیے پوری نماز کا نام کیا رکھ دیا؟ تراویح رکھ دیا۔ ہمارا رکھا ہوا نام ہے، یہ احادیث کے اندر یہ نام نہیں ملتا۔ حدیث میں اس کے لیے جو نام آیا ہے وہ ہے قیام شہر رمضان۔ حدیث میں اس کے لیے کیا نام آیا ہے؟ قیام شہر رمضان۔ قیام شہر رمضان یعنی رمضان کے مہینے کی رات میں کھڑے ہو کر پڑھے جانے والی نماز، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تراویح کہتے ہیں۔ امت کے لیے سنت قرار دی ہے۔ چنانچہ حدیث ہے نسائی کی کہ جعل اللہ صیام یومہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دن کے روزے تم لوگوں کے اوپر کیا قرار دیے ہیں؟ فرض کیے ہیں۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں تمہارے واسطے سنت قرار دے رہا ہوں رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو۔ تو آپ نے کیا نام دیا اس کو؟ قیامہ اے قیام رمضان۔ اس لیے اس نماز کا نام کیا ہے؟ قیام شہر رمضان یا قیام رمضان۔ رات میں پڑھی جانے والی نمازیں 2 ہیں، ایک ہے قیام اللیل، وہ الگ نماز ہے، اور ایک ہے قیام رمضان، یہ الگ نماز ہے۔ ان دونوں میں خلط بہت سے لوگ عدم تفقہ کی وجہ سے ان میں خلط کر دیتے ہیں، سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ان میں خلط کر دیتے ہیں۔ قیام رمضان کو قیام اللیل اور قیام اللیل کو قیام رمضان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دو نمازیں بالکل الگ الگ ہیں۔ قیام اللیل تو اللہ نے فرض کیا، اللہ نے سنت قرار دیا اس کو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تو قرآن کریم نے اس نماز کو مشروع کیا ہے۔ اور قیام رمضان کو کس نے مشروع کیا ہے؟ کس نے سنت قرار دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اس لیے ان دونوں نمازوں میں کبھی خلط مت کرنا، یہ دونوں نمازیں الگ ہیں، اور احادیث میں دونوں کے لیے الگ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے دونوں نمازوں کے لیے جو باب قائم کیے ہیں، الگ الگ ابواب قائم کیے ہیں، اور تہجد کی نماز کے لیے انہوں نے باب قائم کیا باب قیام اللیل، جیسے پیچھے پڑھ کر آیا، اور تراویح کے لیے باب قائم کیا ہے باب قیام رمضان یا قیام شہر رمضان، جیسے یہاں پر آپ اگلا باب پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے تراویح کے بارے میں کہ تراویح ہمارا رکھا ہوا نام ہے، یہ قرآن حدیث میں نصوص میں یہ نام نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس نام کو لے کے ایک جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں دکھاؤ حدیث میں تراویح کہاں ہے، دکھاؤ حدیث میں تراویح کہاں ہے۔ یہ جو غیر مقلدین ہیں نا، یہ اس نام کو لے کے بھی بڑا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں۔ تو صحیح ہے، نام نہ رکھو، نام میں کیا رکھا ہے؟ تم قیام رمضان نام رکھ لو جو حدیث کے اندر ہے، نہ بولو تراویح، لیکن پڑھو تو صحیح بھائی، مانو تو صحیح اس کو۔ تراویح نہیں مانتے نہ مانو، قیام رمضان مان لو۔ آپ تراویح کو نہیں مانتے نا کہ جی تراویح اپنی آپ لوگوں نے بعد میں نام نکال لیا لگتی ہے، تو بتاؤ یہ کہاں ہے حدیثوں میں؟ صحیح ہے، نہیں ہے حدیثوں میں نام، تو آپ نہیں پڑھو، آپ نہیں مانو تراویح کو۔ آپ قیام رمضان کو تو مان لو، قیام رمضان کا تو نام ہے نا حدیثوں کے اندر۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجیے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز اپنی حیات طیبہ میں جماعت کے ساتھ صرف 3 رات پڑھائی ہے۔ کتنی راتیں پڑھائی ہیں؟ 3 رات، جس کا قصہ اگلے باب میں تفصیل سے آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا مسجد میں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس رات میں قیام شہر رمضان کی امامت فرمائی۔ صحابہ کرام جو مسجد میں موجود تھے انہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور حضرت ابن عباس کی روایت میں کہ 20 رکعت آپ نے پڑھائی۔ اگلی رات ہوئی تو آپ نے پھر اگلی رات بھی امامت فرمائی۔ اب بہت سے صحابہ کرام جن کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ آپ امامت کروا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، تو اب وہ بھی آ گئے مسجد میں، اب مجمع اور بڑا ہو گیا۔ تیسری رات کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور مجمع اور زیادہ بڑا ہو گیا۔ چوتھی رات کو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہے کہ آپ اب پڑھائیں گے، اب پڑھائیں گے، اب پڑھائیں گے، آپ نہ نہیں۔ صحابہ کرام یہ سمجھے شاید آپ اپنے اعتکاف کے حجرے میں سو گئے، تو کھنکھاڑتے رہے،
آواز نکالتے تھے کہ آپ بیدار ہو جائیں، آپ نماز پڑھائیں، لیکن آپ نے نہیں پڑھائی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے آپ نے خطاب فرمایا، تم کھنکھار رہے ہو، مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو، تم سویرے میں سو گیا ہو۔ سویا وہ نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا، لیکن میں نے تم کو اس لیے نماز نہیں پڑھائی ہے کہ اگر میں تم کو یہ نماز جماعت سے پڑھاتا تو یہ تمہارے اوپر فرض ہو جاتی اور پھر تم اس کو نبھا نہیں سکتے تھے، اس لیے فصلوا هذه الصلاة فی بیوتکم، یہ نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ یہ حدیث میں قصہ ہے، اس قصے سے یہ معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز پر مواظبت فرمانا چاہتے تھے اور جماعت کے ساتھ مواظبت فرمانا چاہتے تھے، لیکن اس اندیشے اور خطرے سے کہ اگر میں نے اس پر مواظبت کر لی جماعت کے ساتھ تو جماعت سے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تو فرض پڑھی جاتی ہے، تو فرض ہو جائے گی اور پھر بعد میں لوگ اس کو نبھا نہیں سکیں گے، امت مشقت میں پڑ جائے گی۔ امت کو مشقت سے بچانے کے لیے آپ نے عملاً حقیقتاً مواظبت نہیں فرمائی، لیکن آپ نے اپنی اس مجبوری کا ذکر کر کے حکمی مواظبت تو بیان فرما دی کہ آپ مواظبت چاہتے تھے، اس اندیشے سے آپ نے مواظبت نہیں فرمائی جماعت سے پڑھانے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ کی وفات کے بعد وحی کا دروازہ بند، شریعت مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم ہو گیا، اب کوئی چیز فرض نہیں ہو سکتی، کوئی سنت فرض نہیں بن سکتی، فرض سنت نہیں بن سکتا، ہر چیز اپنی جگہ پہ کیا ہو گئی؟ قائم ہو گئی۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، وہ مختصر سا دور تھا اور وہ اکثر و بیشتر باغیوں کے خلاف جنگوں میں گزر گیا، ان جزئی مسائل کی طرف ان کو توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملی، ان کی وفات ہو گئی۔ جب حضرت عمر کا دور آیا اور خلافت کو استحکام حاصل ہو گیا تو حضرت عمر نے ان مسائل جزئی مسائل کی طرف توجہ فرمائی۔ وہ منشاء نبوی سمجھتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے۔ آپ تراویح کی نماز باجماعت پڑھانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے خطرے سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، آپ نے باجماعت نماز کا پابندی نہیں فرمائی، آپ نے باجماعت نماز کا پابندی نہیں فرمائی۔ اس منشا کو سمجھتے تھے حضرت عمر، تو انہوں نے حضرت ابی ابن کعب جو اقرأ الصحابہ تھے، صحابہ میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے تھے، ان کو بلایا اور صحابہ کرام سے کہا کہ ان کے پیچھے سب لوگ اجتماعی طور پر نماز باجماعت تراویح کی پڑھو۔ یہ ہے وہ قصہ کہ جمع عمر، حضرت عمر نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر دیا تھا علی ابی ابن کعب، حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں نماز پڑھنے کے اوپر۔ یہ نماز کون سی ہے؟ تراویح کی نماز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ حضرت عمر کا اپنا عمل نہیں تھا، یہ منشاء رسالت کو سمجھ کے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس پہ عمل کروایا تھا۔ اور صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام، سابقین اولین موجود ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں اس زمانے میں موجود ہیں، اور حضرت ابی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی نکیر نہیں کی، تو اجماع صحابہ ہو گیا نا اس کے اوپر، اجماع صحابہ ہو گیا نا، اسی کا نام اجماع ہے نا۔ ہم نے آپ کو اجماع کی بحث میں بتایا تھا کہ جب صحابہ کرام کی موجودگی میں کوئی مسلمانوں کے اجتماعی حوالے سے کوئی فیصلہ خلفائے راشدین نے کیا اور صحابہ کرام نے اس پر سکوت اختیار کیا، نہ بولے کچھ، یا تائید کر دی، یہ اجماع صحابہ ہے، اسی کا نام اجماع ہے۔ اور یہ اسی طرح حجت ہے، جس طرح قرآن کریم حجت ہے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حجت ہے، اسی طرح اجماع بھی کیا ہے؟ حجت ہے۔ بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو رائے یہ ہے کہ اجماع کا تحقق اسلامی تاریخ میں صرف صحابہ کرام کے دور میں ہوا، اس کے بعد اجماع کبھی بھی نہیں ہوا۔ خلفائے راشدین کے دور میں اجماع کا تحقق ہوا، اس کے بعد کبھی بھی اجماع نہیں ہو سکا۔ تو یہ تراویح بھی اجماع صحابہ سے ثابت ہے، تراویح کی جماعت بھی اجماع صحابہ سے۔ اس کا انکار کر دینا کیا ہے؟ کھلی گمراہی ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں نا کہ تراویح کی نماز نہیں ہے، یا تراویح کی جماعت نہیں ہے، تراویح کی 20 رکعت نہیں ہے، یہ گمراہی کی باتیں ہیں۔ تو اس قصے کی طرف اشارہ کیا یہاں پر کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر دیا تھا علی ابی ابن کعب، حضرت ابی ابن کعب کی امامت کے اوپر، فکان یصلی بہم 20 لیلہ، حضرت ابی ابن کعب نے 20 راتوں تک ان کو نماز پڑھائی، ولا یقنط بہم الا فی النصف الباقی، لیکن آخری نصف کے اندر انہوں نے دعائے قنوت پڑھی۔ فاذا كانت العشر الاواخر، جب آخری عشرہ رمضان کا شروع ہوا تو یتخلف، اب حضرت ابی ابن کعب جو تھے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ اکیلے چلے جاتے تھے، پیچھے چلے جاتے تھے اور اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ فکانوا یقولون، تو
سب لوگ اس وقت کہا کرتے تھے کہ ابقا ابی ابقا ابی، ابی بھاگ لیے، ابی نکل لیے، ابی نے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت ابی اپنی عبادت کرنے کے لیے چلے گئے تنہائی کے اندر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ گیا قنوت کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد بھی قنوت فرمایا، اور ایک روایت میں قبل الرکوع و بعدہ، قبل الرکوع بھی قنوت پڑھتے تھے اور بعد الرکوع بھی۔ قبل الرکوع کون سا پڑھتے تھے؟ وتر والا، اور بعد الرکوع کون سا پڑھتے تھے؟ یہ حدیث مجمل ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ مجمل۔ اور پیچھے جو حضرت انس کی حدیث گزری وہ کیا ہے؟ مفصل۔ لہٰذا جب مجمل حدیث آئے تو اس کو کس کی طرف پھیرا جائے گا؟ مفصل کی طرف، اور اس کی تشریح وہ کی جائے گی جو مفصل حدیث کے اندر آ گئی، یعنی قبل الرکوع فی الوتر و بعد الرکوع فی القنوت النازلہ فی الفجر، یہ تشریح کی جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔